رسول کا طور طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہی دونوں چیزیں ہیں جن پر اللہ کے رسول بھی تھے، صحابہ کرام بھی قائم تھے، ان پہ عمل پیرا تھے، ان پر چلنے والے لوگ ہی فرقہ ناجیہ ٹھہرے، اور قیامت تک جو لوگ قرآن و احادیث پر چلیں گے، صحابہ کے طرز عمل پر چلیں گے، وہی لوگ فرقہ ناجیہ ہوں گے، وہی لوگ کیا ہیں نجات پانے والے کیا ہیں جماعت میں شامل ہوں گے، باقی سارے فرقے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے وغیرہ جو بھی نام رکھ لیں، اگر آپ اس منہج پہ نہیں ہیں جس منہج پر نبی تھے، جس منہج پر صحابہ کرام تھے، اگر اس سے آپ ہٹے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں اہل حدیث ہوں، تو آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں، آپ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہیں، نجات پانے والی جماعت میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نبی کا نہج چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا نہج چھوڑ دیا، ان کا منہج آپ نے چھوڑ دیا ہے، دوسرے منہج کو آپ نے اپنایا ہے جو غیر مسلموں کا منہج ہے، پھر آپ نجات پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، آپ جہنم جانے والے فرقوں میں سے ہو جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مصاحبت کو اختیار کرے گا ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب بتائیے نبی کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانے میں، جس زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، 3 زمانے آپ نے بیان فرمائے، سب سے بہترین زمانے۔ کیا اس سب سے بہترین زمانے میں کبھی یہ نیا سال منانے کا رواج دیکھا، آیا، سنا؟ احادیث کی کتابیں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے نیا سال منایا، پکنک منایا ہو، ہڑیا برتن لے کر پہاڑ پروت ندی نالے جنگلوں میں جھاڑیوں میں چلے گئے ہو، وہاں پر جا کر کیا ہے کھانے بنائے ہو، پکائے ہو، غیر مسلموں کی تہذیب کو انہوں نے کیا ہے اپنایا ہو؟ کبھی صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، محدثین نے کیا، ان کے ادوار میں کیا؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ چند کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالقی کائنات، مالکی ارض و سمان کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو
اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ یہ رب العزت نے علم حکمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم نہیں کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قوم میں خوشیاں ہوتی ہیں، تہوار ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، میلے ہوتے ہیں، جشن ہوتا ہے۔ ہر قوم میں کسی نہ کسی ناحیے سے یہ چیز پائی جاتی ہے، سال میں 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، 3 مرتبہ ہو، وہ اپنی خوشی منانے کے لیے کوئی دن مقرر کرتے ہیں، تہوار منانے کے لیے کوئی دن مقرر کرتے ہیں، اس میں خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، مختلف قسم کے پکوان کو انجام دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ہر قوم میں کسی نہ کسی ناحیے سے یہ چیز آپ کو ملے گی۔ پچھلی اقوام کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، بعد کی اقوام میں یہ چیز آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، غیر مسلموں میں بھی یہ چیز نظر آئے گی، اور اسلام نے تو مسلمانوں کو سال میں 2 تہوار اور 2 عید عطا ہی کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ وہ خوشی منائیں گے، کوئی دن مقرر کریں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ لگاتار انسان مسلسل جد و جہد کرتا رہے، کام کرتا رہے، اکتائے نہ، تھکے نہ، تھکاوٹ نہ ہو، آرام نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فطری طور پر اور یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان اپنے طور پر خوشی کا دن مقرر کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین نے جو آسمانی ہدایتیں دی ہیں ان کے مطابق انسان عمل پیرا ہو کر خوشیاں مناتا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور انگریزی حساب سے انگریزی سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، جو جنوری کا سال کا جنوری یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے عیسوی سال کا۔
بہت طرح کے لوگ اس نئے سال میں خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کی آمد پر 1 تاریخ کو وغیرہ، اور اس سے پہلے یہ جو دسمبر کا مہینہ جو آخری مہینہ چل رہا ہے، اور دسمبر کی 25ویں تاریخ کو عیسائی مذہب کے لوگ اہل کتاب اس کو بڑا دن مانتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدائش کا دن یہ تصور کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور مختلف طرح کی خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے قرآن و احادیث کے دلائل کی روشنی میں کہ جو یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، خوشیوں کا دن ہے، مسلمان تو اس میں کسی نہ کسی ناحیے سے شریک ہو جاتے ہیں، ان کا شریک ہونا یا اس طرح کا خوشیاں منانا ان کے لیے جائز ہے، اسلام نے روا رکھا ہے، ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ آج کے خطبے میں سنیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی راہ کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، باوجود اس کے کہ ہدایت آ چکی ہے، صحیح راستہ آ چکا ہے، قرآن و احادیث کی دلیلیں آ چکی ہیں، آسمانی کتابیں آ چکی ہیں، نبی آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود کوئی آدمی اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے راستے سے ہٹتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومنین کا جو راستہ ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مسلموں کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے، ان کا اطوار، ان کا چال چلن وغیرہ وہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلنے دیں گے جس پہ وہ چل رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، غیر مسلموں کا راستہ، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا چال چلن، اطوار، طور طریقہ وغیرہ یہ انہوں نے اپنایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی نہج پر لے جائیں گے جس نہج پر اور جس راستے پر وہ چلا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور انجام کیا ہوگا؟ پھر اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم پر برا ٹھکانہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، غیر مسلموں کی راہ کو اختیار کرتا ہے، ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے، ان کے اطوار کو اختیار کرتے ہیں، ان کی چال چلن اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کیا ہے یہ بھی خوشی مناتے ہیں وغیرہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں شرک کے کاموں میں، بدعت کے کاموں میں، اسلام مخالف کاموں میں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر ہم انہیں اسی نہج پر چھوڑ دیں گے چلنے کے لیے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، آپ ذہن و دماغ میں اس کو رکھیں۔ اگلا کیا ہے، اگلی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب آئیے، یہ جو 25 دسمبر کا یہ دسمبر کا مہینہ جو چل رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن 25 دسمبر جو عیسائیوں نے مقرر کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش 25 دسمبر ہی کو ہوئی؟ ایسا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش کے تعلق سے خود عیسائیوں کو نہیں پتا ہے، ان کی کتابوں میں یہ درج نہیں ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ جو ان کی موجودہ کتابیں ابھی جو انہوں نے کیا ہے تبدیل کر لی ہے، محرف کر دیا ہے، جو آسمانی کتاب توریت اور انجیل کی شکل میں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی،
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ رب العالمین کی باتیں اس میں تھیں، لیکن اہل کتاب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کی علماء نے دین کا ٹھیکیدار بن کر، مذہب کا ٹھیکیدار بن کر ان لوگوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر ڈالی، چینج کر دیا اس کو۔ اب وہ آسمانی باتیں نہیں ہیں، 5% 10% اتنی باتیں ہو سکتی ہیں آسمانی ابھی موجود، باقی ساری باتوں کی انہوں نے اپنے حساب سے کر ڈالا، جیسا ان کو سمجھ میں آیا، جیسا کیا ہے ان کو اچھا لگا، جس طرح سے لوگوں کو خوش کرنا چاہا انہوں نے، اسی انداز میں انہوں نے کیا ہے آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا۔ اب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے ان آسمانی کتابوں میں، جو عیسائیوں کا مصدر ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے مذہب کا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور تاریخی پیدائش کے بارے میں مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ 3 صدیوں تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے 3 صدیوں تک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن، پیدائش کا دن نہیں منایا جاتا تھا، لوگوں کے اندر یہ رواج نہیں تھا، لوگوں کو اس کے تعلق سے پتہ نہیں تھا، نہیں منایا جا رہا تھا۔ 3 صدیوں کے بعد 4تھی صدی عیسوی میں یہ کیا ہے مقرر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مقرر کیا جائے۔ 25 تاریخ ان لوگوں نے، ان کی علماء نے، ان کی راہبوں نے کیا ہے بیٹھ کر کیا ہے باقاعدہ اپنے طور پر بنایا کہ جشن منانے کے لیے کوئی ایک دن ہونا چاہیے، تہوار منانے کے لیے کوئی ایک دن ہونا چاہیے، خوشی منانے کے لیے کوئی ایک دن ہونا چاہیے۔ ان کے علماء نے کیا ہے، ایک راہب نے جن کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس نے یہ تشخیص کی، اس نے یہ تجویز کی، 25 دسمبر کو مقرر کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روم کا بادشاہ قسطنطین یہ بت پرست تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، کافر تھا۔ انہوں نے 4تھی صدی عیسوی میں عیسائی مذہب کو قبول کیا، عیسائی مذہب کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد 325 عیسوی سے کیا ہے باقاعدہ طور پر یہ 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا منانے کا کام ان کے دور حکومت میں رواج پایا۔ یہ بت پرست تھا، مشرک تھا، کافر تھا، عیسائی مذہب کو انہوں نے قبول کیا، اور بت پرستانہ مذہب میں چونکہ یہ سب چیزیں تھی، انہوں نے لایا اس کو، اور لا کر کیا ہے انہوں نے عیسائی مذہب اس چیز کو داخل کیا ان کی سرپرستی میں، ان کی دور حکومت میں باقاعدہ طور پر یہ رواج پایا۔ پھر کیا ہے عیسائیوں کا پادری، ان کا راہب، ان کا بڑا عالم، اس نے کیا ہے 25 دسمبر کے دن کو مقرر کیا کہ یہ دن کیا ہے مقرر کیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حقیقت حال سے کیا ہے کسی کو واقف نہیں کہ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ کس تاریخ کو پیدا ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہے، کس مہینے کو پیدا ہوئے کہیں مذکور نہیں ہے، اپنے طور پر لوگوں نے بنایا، اور بنانے کے بعد پھر بڑا دین کا تہوار رکھا 25 دسمبر کو۔ یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ 4تھی صدی عیسوی سے یہ تہوار منانا شروع ہوا، اور ان کے راہبوں نے، عیسائی علماء نے باقاعدہ طور پر، ان کی پادریوں نے بیٹھ کر یہ کیا ہے یہ پلان بنایا کہ اس طرح سے غیر مسلموں کی ایک چیز جو برتھ ڈے جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں لا کر ہم اس کو رائج کر دیں گے پوری دنیا میں، کیا ہے اس طرح سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن اور خوشی ہم منائیں گے۔ ایک پیغام لوگوں میں جائے گا جو سارے مذاہب میں پوری دنیا میں، اور اس طرح سے ہمارا مذہب جو مذہب عیسائیت ہے یہ پھیلے گا۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے تحت انہوں نے ایسا کیا، ورنہ اس کا عیسائی مذہب میں اس کا کوئی مذکور نہیں ہے، نہ تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ لوگ اپنی آسمانی کتاب اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح طور پر ماننے والے نہیں ٹھہرے، یہ نام کے عیسائی تو ٹھہرے، لیکن
یا اپنے ذہن کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے اور اپنے حساب سے مذہب کو انہوں نے اپنے ذہن پر کیا ہے تولنا شروع کیا اور اپنے حساب سے ڈھالنا شروع کیا. جہاں جیسا ان کو اچھا لگا اسی انداز میں انہوں نے کیا ہے اسی چیز کو مذہب کا نام دیا. عیسائی مذہب میں یہ ان چیزوں کو داخل کرتے چلے گئے. اور آج حال یہ ہے کہ آپ عیسائی مذہب کی کتابوں کو دیکھیں گے تو یہی اسی طرح کے خرافات اور بہت ساری تضاد آپ کو اس میں کیا ہے ملیں گی. بہت ساری کی تضاد آپ کو ملیں گے. جو آسمانی چیزیں تھیں انہوں نے ان کو نکال دیا اور اپنی چیزوں کو انہوں نے اس میں کیا ہے داخل کر دیا. چند پرسنٹ کیا ہے آسمانی چیزیں موجود ہیں جن کو یہ بدل نہیں سکے. وہ اپنی جگہ پر کیا ہے مسلم ہے, وہ آسمانی چیزیں ہیں. جو صحیح طور پر قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرے گا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ سب چیزیں ہیں, پھر ان کتابوں کا صحیح سے مطالعہ کرے گا ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آسمانی چیزیں اس میں کیا برقرار ہے اور باقی کن چیزوں کے انہوں نے اس میں داخل کر دیا, ان کو سمجھ میں آئے گا. یہ حقیقت ہے. اب اس کو انہوں نے ہر سال منانا شروع کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو کرسمس ڈے کر کے, برتھ ڈے کر کے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دن ان کے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے, بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے. اس میں سے ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر, اب بھی کیا ہے عیسائی جو فرقے ہیں ان میں سے کچھ فرقے اب بھی ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن وہ نہیں مناتے ہیں, اس کو جائز قرار وہ نہیں دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے ہیں. بہت سارے فرقوں نے کیا شرک کرنا شروع کیا. بہت سارے فرقے اب بھی ان میں موجود ہیں جو بت پرستی کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں, مورتی کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں. صرف کیا ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنے عیسائی مذہب کے حساب سے, اسلام کے مطابق نہیں. تو ان کے جو بہت سارے فرقے ہو گئے ان میں سے کچھ فرقوں کا یہ کیا ہے, زیادہ تر فرقوں نے یہ رواج کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ تصور لوگوں میں بانٹا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ پیدا ہوئے, یعنی اللہ نے اپنے بیٹا عیسیٰ کو جنم دیا. یہ ہے کرسمس ڈے. مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے اور اس عقیدے سے بچنا چاہیے ورنہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, لم یلد, اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے, کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. اللہ ماں باپ نہیں ہے کسی کا, اللہ کی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور اللہ بھی کسی کے پیٹ سے نہیں جنا ہے, اللہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے, نہ تو اللہ نے کسی کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا. تو اللہ نے صاف کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کا کوئی شریک حیات نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکیلے ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا اس کا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں, کوئی بیوی نہیں, وہ اکیلے ہے, وہ تنہا ہے, ساری کائنات کے نظام کو وہ سنبھال رہا ہے. اس کو بیٹوں اور بیویوں اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیوں نے کیا ہے ان کے فرقوں نے باقاعدہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اللہ کو باپ قرار دیا. نعوذ باللہ, یہ شرکیہ عقائد ہیں. یعنی یہ لوگ اس طرح سے کیا ہے اللہ کی توحید میں ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کر دیا اور ان کو الوہیت کا درجہ اللہ الہ مان لیا ہے. اللہ انہی کو مان لیا. بات بہت ساری تفصیلات مختصراً میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ 25 تاریخ کو جو یوم ولادت جو منا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے. اس دن وہ بھی کیا ہے خوشی مناتے ہیں اور اسی کے لگے کیا ہے باقاعدہ طور پر جو نیا سال اب شروع ہوتا ہے یہیں سے جو اس کا لنک جڑتا ہے. اور نیا سال میں 1 تاریخ کو, پہلی تاریخ کو, 1 جنوری کو کیا ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے بہت ساری خرافات کو انجام دیتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں اور ہمارے اسلام سے اس کا تعلق نہیں, صحابہ سے تعلق نہیں, رسول سے تعلق نہیں وغیرہ. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ نیا سال منایا جائے, پکنک منائی جائے, خوشیاں منائی جائے اس دن. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام میں یہ چیزیں غیر مشروع ہیں, بدعت کے درجے میں ہیں, حرام کے درجے میں ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتلایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ.
ہدایت آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، مومنین سے مراد اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کو کیا ہے قرآن نے مخاطب کیا، اللہ نے مخاطب کیا، اور قیامت تک آنے والے سارے پکے سچے مومن اس میں داخل ہیں، ان کے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے کو جنہوں نے اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی نہج پر چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اسے جہنم میں ہم داخل کر دیں گے، اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ آئیے اب جو کیا ہے اس نئے سال میں جو خرافات جو غیر مسلم اہل کتاب وغیرہ جو انجام دیتے ہیں، جو مناتے ہیں، جو پکنک کا انہوں نے رواج دیا ہے، گھر بار چھوڑ کر اور چولہا چکی لے کر، ہڑیا ڈگچی لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کر جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، دریاؤں میں، ساحلوں میں یہ پہنچتے ہیں، اور وہاں کیا ہے مختلف انداز میں پکوان بنا کر پھر کیا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہلاک بھی ہوتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، ڈھول باجے بجتے ہیں وغیرہ، یہ سب کیا ہے خرافات ہیں جو اسلام سے کیا ہے ہٹ کر ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور جو مسلمانوں کے بہت سارے نوجوان کیا ہیں غیر مسلموں کے ان کاموں میں کیا ہے آج ملوث نظر آتے ہیں، ان کے ادوار میں، ان کے تہوار میں، ان کے طریقے میں، ان کے جشن میں، ان کی خوشی میں یہ بھی شامل ہو کر کیا ہے گھروں سے نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں وغیرہ۔ یہ غیر مسلموں کا رواج کیا ہوا ہے، اہل کتاب کا رواج کیا ہوا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے صرف سال میں 2 مرتبہ خوشی منانے کا کی اجازت دی ہے، 2 تہوار رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا ہے عید لوگوں کو کیا ہے مناتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیسی خوشی ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے یہ خوشی کی تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب یہ سب نہیں منانا ہے، اب ان خوشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری اس سال میں 2 مرتبہ عید رکھا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہی 2 خوشی کے موقع ہیں۔ اس موقع پر کیا ہے آپ کو خوشی منانی ہے، اسلام میں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے قوانین اور ضابطے کو کیا ہے ملحوظی خاطر رکھتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کریں گے، خوشیاں منائیں گے، کھائے پیئیں گے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ عید مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ تیسری مرتبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے طور پر سال میں کسی ایک دن اور خوشی کا دن وہ مقرر کرتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اس دن بھی ہم کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، فکس کر لیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیر مسلموں کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مشابہت کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، ان کی تہذیب میں ہو، ان کی کلچر میں ہو وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں میں کیا ہے اگر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے تو فہو منہم، انہی میں سے ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کو چاہیے، مسلم ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آگاہ کریں، عقیدہ سکھلائیں، اسلامی تہذیب سکھلائیں، اسلامی طریقہ سکھلائیں، ان کو بتلائیں کہ اسلام میں کیا ہے، طریقہ کیا ہے عید منانے کا، اسلام نے کتنی مرتبہ سال میں عید رکھا ہے، خوشیاں رکھا ہے، اور یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غیر مسلموں کا ہے، اس میں ہمیں خوشی منانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، ورنہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو ان غیر مسلم تہواروں سے خوشیاں کیا ہے منانے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ورنہ وہ انہی میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی قومیں اہل کتاب کی طرف اشارہ کہ انہوں نے ان کے چال چلن، اطوار، تہذیب و تمدن میں جو بدلاؤ آیا، ان لوگوں نے اسلام مخالف
کام کیا، توحید کی مخالف کام کیا، یہاں تک کہ کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری قوم میں ایسے بھی افراد پیدا ہوں گے جو مساوات اختیار کرنے میں یہ کریں گے جیسا کہ اس قوم نے کیا ہے، پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ اشارہ تھا اہل کتاب کی طرف، عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، انہوں نے ایسا کیا۔ میری قوم میں بھی کیا ہے لوگ اس طرح سے، میری امت میں کیا ہے لوگ اس طرح سے آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا ہے۔ مساوات بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دوسری حدیث میں بتلایا کہ یہود و نصارہ میں کیا ہے، ایک حدیث میں بتلایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، نصرانیوں کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کی 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، جنتی ہوگا، باقی سارے فرقے وہ جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی جو جنت میں جائے گی اور باقی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا، نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس پر جو آدمی چلے گا، میں جس راستے پہ ہوں، میرے صحابہ کرام جس راستے پر ہیں، یہی فرقہ ناجیہ ہیں، یہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ ان کے نہج پر، ان کے طریقے پر اور ان کے منہج پر بعد کے لوگ جو چلیں گے وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، وہی کیا ہے نجات پانے والا فرقہ ہوگا، نجات پانے والی جماعت ہوگی، ان کے علاوہ باقی سارے فرقے جہنمی ہوں۔ اب ہر آدمی کیا ہے اپنے آپ کو دیکھے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ جس پر میں ہوں تو اللہ، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، تو نبی کے زمانے میں کیا تھا جس پر نبی تھے، صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ قرآن کا پورا قانون تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پوری تشریح عملی طور پر لوگوں میں بتلا رہے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے رسول کا طور طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہی دونوں چیزیں ہیں جن پر اللہ کے رسول بھی تھے، صحابہ کرام بھی قائم تھے، ان پہ عمل پیرا تھے، ان پر چلنے والے لوگ ہی فرقہ ناجیہ ٹھہرے، اور قیامت تک جو لوگ قرآن و احادیث پر چلیں گے، صحابہ کے طرز عمل پر چلیں گے، وہی لوگ فرقہ ناجیہ ہوں گے، وہی لوگ کیا ہے نجات پانے والے کیا ہے جماعت میں شامل ہوں گے، باقی سارے فرقے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے وغیرہ جو بھی نام رکھ لیں، اگر آپ اس منہج پہ نہیں ہیں جس منہج پر نبی تھے، جس منہج پر صحابہ کرام تھے، اگر اس سے آپ ہٹے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں اہل حدیث ہوں، تو آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں، آپ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہیں، نجات پانے والی جماعت میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نبی کا نہج چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا نہج چھوڑ دیا، ان کا منہج آپ نے چھوڑ دیا ہے، دوسرے منہج کو آپ نے اپنایا ہے جو غیر مسلموں کا منہج ہے، پھر آپ نجات پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، آپ جہنم جانے والے فرقوں میں سے ہو جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم کی مصاحبت کو اختیار کرے گا ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب بتائیے نبی کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانے میں، جس زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، 3 زمانے آپ نے بیان فرمائے۔ سب سے بہترین زمانے، کیا اس سب سے بہترین زمانے میں کبھی یہ نیا سال منانے کا رواج دیکھا، آیا، سنا؟ احادیث کی کتابیں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے نیا سال منایا، پکنک منایا ہو، ہڑیا برتن لے کر پہاڑ پروت ندی نالے جنگلوں میں جھاڑیوں میں چلے گئے ہو، وہاں پر جا کر کیا ہے کھانے بنائے ہو، پکائے ہو، غیر مسلموں کی تہذیب کو انہوں نے کیا ہے اپنایا ہو؟ کبھی صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، محدثین نے کیا، ان کے ادوار میں کیا؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ چند کیا ہے صدیوں سے کیا ہے یہ چیزیں جو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اہل کتاب کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں کیا ہے رواج پا گئی، اور یہ چیزیں مسلمانوں میں اور مسلم نوجوانوں میں کیا ہے پھرنے سے یہ چیزیں داخل ہو گئی۔ کیوں داخل ہوئی؟
داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، چونکہ وہ تربیت یافتہ نہیں، خود نماز سے دور ہیں، خود روزے سے دور ہیں، خود توحید سے دور ہیں، شرک میں ملوث ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، رسول کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، کتاب اللہ کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے، تہذیب اسلام کیا چیز ہے، ان کو خود ہی نہیں پتہ نہیں، تو بچوں کو کیا بتلائیں گے؟ اسلامی تعلیم سے دور، غیر مسلموں کی تعلیم سے کیا ہے اور دیکھا دیکھی وہ چیزیں کیا ہے ان کے اندر آنا شروع ہوئی، اور پھر یہ روک نہ پائے، اور دھڑنے سے لوگ آج کیا ہے اس چیز میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، غیر مسلموں کی تہوار میں خوشیاں منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ان کی خوشیوں میں شرک ہے، ان کی خوشیوں میں بدعت ہے، اللہ کی ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہودیوں میں دیکھ لیجیے، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجیے، عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہی لوگوں کو الہ قرار دیا، انہی لوگوں کو کیا ہے انہوں نے نبی تھے اور اللہ کا درجہ دے دیا۔ شرک میں یہ سب کیا ہے ملوث ہو گئے وغیرہ، اور جو غیر مسلم ہے تو شرک ہے ہی ہے ان کے اندر، تو ان کے ہر تہوار میں، ہر خوشی میں، ہر جشن میں، ہر عید میں شرک پایا جاتا ہے، بدعت پائی جاتی ہے، پھر ہم اس میں کیا ہے سہیوگ کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کے شرک میں ہم مددگار ٹھہرے، ان کی بدعت کو پھیلانے میں ہم مددگار ٹھہرے، ان کے برے کام کو انجام دینے میں ہم معاون ثابت ہوئے، مددگار ثابت ہوئے، ایک ہی کیا ہے گڈھے میں اور ایک ہی جرم میں کیا ہے سب داخل ہو گئے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن نے کہا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم مدد تو کرو، لیکن برائی کے کاموں میں اور ظلم زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو، ورنہ تم خود ظالم ٹھہرو گے، تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ کرنا گویا کہ ان کے ساتھ ہم مساوت جو اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا ہم تعاون کر رہے ہیں، ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کے شرک کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کی بدعت کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کی غلط عقائد کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، ان کے غلط نظریات کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہمیں حکم دیا تھا کہ کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر کیا ہے دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت کا ہمیشہ ایسا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ ضروری تھا، جو اسلام کا پیغام تھا اس سے ہٹے، مزید اور کیا ہے شرک کے پھیلانے میں ہم مددگار ٹھہرے، بدعت کو پھیلانے میں ہم مددگار ٹھہرے، اور برائیوں کو پھیلانے میں ہم مددگار ٹھہرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کے تہوار ہوں، کرسمس ڈے کی شکل میں، 25 دسمبر کی شکل میں، نئے سال کی پہلی تاریخ کی شکل میں وغیرہ، یا اور مختلف کیا ہے غیر مسلم کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان سب میں شرک کا وجود پایا جاتا ہے، بدعت کا وجود پایا جاتا ہے، آسمانی کتابوں اور آسمانی طور طریقے اصول ضابطے کی کیا ہے مخالفت پائی جاتی ہے وغیرہ۔ اس میں یہ خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں رنگ رلیاں کرتے ہیں، اس میں وہ جشن مناتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں کیا ہے شامل ہونا اپنے آپ کو کیا ہے شرک میں داخل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدعت میں داخل کرنا ہے۔ اس لیے خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نوجوانوں کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں، اسلامی تہذیب میں ان کو رکھیں، اسلامی تمدن میں ان کو رکھیں، اور ہر برے کام سے ان کو بچنے کی تلقین کریں، اور نماز روزے کے پابند بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم گناہگار ہیں، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔